بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایزی وائز میں خوش آمدید دوستوں، نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ شکریہ۔ سلسلہ درس تصوف حصہ 6 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس سے قبل فتح کی پہلی قسم کا بیان ہوا تھا، جبکہ اب فتح کی دوسری قسم اور مشاہدات بیان کیے جاتے ہیں۔ دوسری فتح یہ ہے کہ صاحب فتح کو اللہ تعالیٰ کے اسرار کا مشاہدہ نصیب ہو، وہ اسرار جنہیں اہل ظلمت نہیں دیکھ سکتے، لہذا ایسا صاحب فتح اولیاء کام کرتا ہے اور ظاہری دوری کے باوجود ان سے اسی طرح گفتگو کرتا ہے جیسے وہ اس کے پاس موجود ہوں۔ اسی طرح وہ قبروں پر موجود عام انسانوں کی ارواح کا مشاہدہ کرتا ہے، کرامن کاتبین اور دیگر فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، برزخ اور اس میں موجود مرحومین کی ارواح کا مشاہدہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے اور اس نور کا مشاہدہ کرتا ہے جو قبر انور سے نکل کر سیدھا قعبہ برزخ تک جاتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر جب اسے حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل زیارت کا شرف حاصل ہو جائے تو وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ چکا ہے۔ پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مستقل حاضری معرفت الہیہ کے حصول کا سبب بنتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ازلی ذات کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس مکمل طور پر مشاہدہ حق میں مستغرق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اس ولی کو بھی مستقل طور پر مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے اور اس میں مسلسل ترقی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ مشاہدے کے ساتھ ساتھ اسے معرفت کے اسرار اور محبت کے انوار بھی نصیب ہوتے ہیں۔ یہی فتح کی دوسری قسم ہے جو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز کا باعث بنتی ہے۔ ہر چیز کی ایک مخصوص علامت ہوتی ہے اور بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل زیارت کے حصول کی علامت یہ ہے کہ انسان کی توجہ ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مبذول رہے، دنیا کی کوئی چیز اس توجہ کو منتشر نہ کر سکے۔ کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر حالت میں یہ شرف اسے حاصل رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقرب بندے کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر انسان خود اس کیفیت کو ختم کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام بھی اس مشاہدے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ ایسے شخص کا باطن ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہتا ہے، جبکہ اس کا ظاہر بغیر کسی ارادے کے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام ظاہری امور اس کی ذات سے کسی بھی قصب اور ارادے کے بغیر صادر ہوتے ہیں، کیونکہ اصل اعتبار دل اور باطنی توجہ کا ہوتا ہے اور اس کا باطن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مستقل طور پر مشاہدہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اپنی توجہ کلی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ رکھنے کی مدت مختلف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو 1 ماہ بعد، کسی کو اس سے کم مدت میں اور کسی کو اس سے بھی زیادہ مدت کے بعد مشاہدے کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل زیارت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جن لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہے، ان کے نزدیک یہ نعمت جنت سے افضل ہے۔ کسی بھی مشاہدے کے نتیجے میں فیض حاصل ہوتا ہے، اور جس شخص کو مستقل طور پر یہ نعمت حاصل ہو گئی، اسے مستقل طور پر فیض نصیب ہوتا رہے گا۔ یوں ہی بندے کو مشاہدہ حق نصیب ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ مشاہدہ نبوی حاصل ہونے کے بعد انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی طرف مبذول ہو جائے، بلکہ اسی طرح جیسے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مبذول ہوئی تھی، لہذا اب اس کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں اسے مشاہدہ حق نصیب ہوگا، جو اصل مقصود ہے۔ مشاہدہ حق نصیب ہو جانے کے بعد اہل فتح کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اسی مشاہدے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ باطنی طور پر مشاہدے میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر انہیں مشاہدہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل رہتا ہے۔ ان کا باطنی مشاہدہ ظاہری اور ظاہری مشاہدہ باطنی مشاہدے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ اسی دوسری قسم سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ کامل ہوتے ہیں، لہذا جس شخص پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب کرتے ہوئے اپنی ذات، صفات اور افعال کا مشاہدہ عطا کرے، تو اس کا تعلق اس رب کے ساتھ ہو جائے گا، جس کی قربت کے بعد ایسی زندگی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے بعد موت کی کوئی حیثیت باقی نہ رہتی ہے، اور نہ آخرت میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے درس تصوف میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔